تاثرات ہے، تعزیت ہے، انہیں آپ سماعت کریں گے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھنے میں۔ اب تک جلسہ تعزیت کا سلسلہ تھا اور اب مجلس عزا کا سلسلہ ہے۔ چونکہ اس وقت اس مجمع میں مختلف فکری اور تہذیبی پس منظر رکھنے والے حضرات تشریف فرمائیں، اس لیے مجھے مختصر جملوں میں بہت سی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، لیکن یہ جو سب سے پہلے میں نے کلمہ استعمال کیا کہ یہ مجلس عزا کا ایک سلسلہ۔ مجلس عزا کسے کہتے ہیں، اس کے تعلق سے میں صرف
ایک شعر گزارش کر دوں اور پھر گفتگو آگے بڑھے گی. اور اس شعر میں جو مجلس عزا کا تصور ہے، مفہوم ہے، وہ غالباً وسیع تر اور عمیق تر ہوگا ان حضرات کے لیے بھی جو اس تہذیب عزا سے وابستہ ہے، اور ان حضرات کے لیے بھی کہ جن کے لیے پہلی بار حضرت حکیم الامت خطیب آل محمد، ایک عظیم دانش اور مفکر، مربی قوم، حجت الاسلام والمسلمین، علامہ ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کے توسط سے جو لوگ آج پہلی بار مجلس عزا سن رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ شعر ایک ہدیہ ہوگا کہ وہ یاد رکھیں کہ مجلس عزا ہوتی کیا ہے. تو اس فقیر ہی نے عرض کیا ہے کہ مجلس عزا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے. مجلس عزا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے. یا علی عزا اپنی، یا حسین اقامت ہے. مجلس عزا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے. یا علی عزا اپنی، یا حسین اقامت ہے. اور بس ایک اشارہ اور کر دوں ان حضرات کے لیے جو مجلس عزا سے وابستہ رہے ہیں نسلاً بعد نسلاً، اگر یہ نقطہ ان کے لیے روشن نہیں ہے تو پھر اس کی طرف توجہ ہو جائے کہ میں نے گزارش کیا ہے یا علی عزا اپنی، یا حسین اقامت ہے. اصل نماز اقامت کے بعد شروع ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال ایک عظیم انسان کی یاد میں اور اس کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے. خود یہ مجلس عزا جو ہے، اس کا ایک رخ، ایک جہت یہ بھی ہے کہ جب ہمارے درمیان سے مومنین، اچھے انسان، خدا پرست انسان، حق پرست انسان، اہل ایمان، اہل کردار گزر جاتے ہیں تو ہم ان کے بلندی درجات کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. گویا مجلس عزا خود دعائے بلندی درجات ہے. اور مجلس عزا بعض حضرات بہت تأمل کرتے ہیں، مجالس میں شرکت میں تأمل ہوتا ہے کہ یہ تو رسمیں ہیں، کہیں بدعت نہ ہو جائے، کہیں اس مجلس میں شرکت سے مذہب یا مسلک پر کوئی آنچ نہ آ جائے. تو یاد رکھیے کہ دعا ایک عظیم حقیقت ہے. دعا کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی شکل میں، کسی بھی انداز میں کیا جائے وہ دعا دعا ہوتی ہے، بدعت نہیں ہوتی. خود یہ مجلس عزا ایک دعا بھی ہے، دعائے بلندی ہے درجات. آپ حضرات یا حضرات جو حضرات اس فقیر سے کسی حد تک آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے میری صحت کہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ میں بہت زیادہ ممبر پر نہیں آتا اور بہت زیادہ مجلسیں گزارش خطاب نہیں کر پاتا. لیکن اس وقت یہ ان کی روحانی کشش تھی جو مجھے لندن سے یہاں تک لے آئی.
کی عظمتوں کے رخ بہت ہیں، لیکن ایک رخ صرف یہ جو ابھی میں نے گزارش کیا نا اشارتاً جو میں نے عرض کیا، کسی ذات کسی شخص کی یہ حیثیت بن جائے جو فلسفے اور عرفان کی اصطلاح میں یعنی وہ رابط بن جائے، رابط بن جائے. یعنی جو شیعہ حضرات ہیں، جو اہل سنت حضرات ہیں، عاشقان اہل بیت، وہ تو مجلس اعزاء میں آتے ہی ہیں. بہت سے وہ لوگ جو مجلس اعزاء میں نہیں آتے ہیں، کم سے کم آج اس مجلس عزائے حسین میں وہ آئے اس لیے ہیں کہ قلب صادق کی یاد انہیں کھینچ کر لائی ہے. یہاں ذات و شخصیت مولانا قلب صادق ایک رابط کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو انسانوں کو محمد و آل محمد کے تذکرے سے جوڑنے کا رابط بن جائے، اس کی کیا عظمت ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. کتنے ہوں گے، کتنے ایسے حضرات اس مجمع میں ہوں گے جنہوں نے کبھی شرکت نہیں کی ہوگی مجلس اعزاء میں، وہ جانتے نہیں ہوں گے مجلس اعزاء کہتے کسی، لیکن اس بزرگوار شخصیت کی یاد، ان کے تعلقات، ان کے ذاتی تعلقات، ان کی فیملی کے تعلقات، ان کے مشن کے اسٹاف کے تعلقات، یہ تعلقات انہیں کھینچ کر لائے کہاں؟ یہ تعلقات، یہ رابطے، یہ رشتے لے کر کہاں آئے؟ رشتوں کی عظمت وہیں ہوتی ہے جہاں رشتے کھینچ کر مرکز حق پر لے آئے. رشتوں کی، تعلقات کی، علاقہ خاطر کی، دوستی کی، ان تمام چیزوں کی اصل قدر و قیمت کیا ہے؟ اگر یہ قدر و قیمت آ کر، یاد رکھیے گا، جملہ عرض کر رہا ہوں سب کے لیے، اہل بیت سے لے کر اہل جہاں تک، اگر رشتہ، دوستی، علاقہ خاطر، یہ تمام تعلقات آ کر ڈاکٹر سید قلب صادق پر ختم ہو جائیں تو کامیابی نہیں ہے. اگر یہ علامہ ڈاکٹر حکیم الامت سید قلب صادق نقوی کے رشتے سے خدا تک پہنچ جائیں، یہ کامیابی ہے. یہ کامیابی، حق تک پہنچ جائیں، صداقت تک پہنچ جائیں، سچائی تک پہنچ جائیں، ایمان تک پہنچ جائیں، خدا تک پہنچ جائیں، وحدت تک پہنچ جائیں، توحید تک پہنچ جائیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. تو خود یہ ان کی جو ایک جہت ہے شخصیت کی کہ وہ اپنے نام سے، اپنے کام سے، اپنے وجود سے، اپنی شخصیت سے پوری دنیا اور اہل بیت کے درمیان ایک وجود رابط بنے ہوئے تھے. ایک وجود رابط، ایک وجود رابط. کون قلب صادق؟ ذاکر اہل بیت. اللہ اکبر. یہ کیا کم بلندی ہے؟ تمام بلندیوں سے بڑھ کر یہ بلندی ہے. ذاکر اہل بیت، خطیب آل محمد، فقیہ مکتب اہل بیت. معمولی بات ہے. میں نے فقیہ کا لفظ استعمال کیا، جان بوجھ کر استعمال کیا. میں جانتا ہوں کہ ان کی شخصیت کا فقہی بعد کتنا مضبوط تھا، مجھے معلوم ہے. ان کے سر پہ عمامہ نہیں تھا، لیکن اب بھی اگر وہ لکھنؤ میں بیٹھ کے درس کہتے تو بہت سے صاحبان عمامہ دو زانوں بیٹھ کر ان سے بہت کچھ حاصل کرتے. مجھے معلوم ہے.
میں کوئی بات بربنائے مبالغہ عرض نہیں کروں گا، کوئی بات بربنائے مبالغہ. میری ان سے عقیدت تھی، محبت تھی، ارادت تھی. بھئی مجھ میں اور ان میں تو فرق اتنا تھا کہ میرے والد ماجد کے برابر تھے. میرے والد ماجد سے چند برس ہی چھوٹے تھے وہ، اور ان کی شفقتیں بھی مجھے اسی طرح حاصل نہیں. اب وہ میں ذاتی تعلقات اور روابط کا تذکرہ اس ممبر پہ نہیں کروں گا، وہ کہیں اور عرض کروں گا. لیکن ان کی شخصیت کا ادبی بعد، ان کی پی ایچ ڈی ہی عربی ادب میں تھی. جو عربی ادب میں پی ایچ ڈی ہو وہ تو یوں ہی فارسی اور اردو ادب کا بابا کہلائے گا. اردو کی عربی کی نسبت سے کیا حیثیت ہے؟ اور ہمارے ہاں کیا حیثیت؟ اردو کی عربی کی نسبت سے کیا حیثیت ہے؟ جسے کہیے کہ اب یہ جملہ لکھنؤ میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ لکھنؤ والے اسے گڈ ٹیسٹ میں لیں گے. اردو کی اپنی حیثیت ہے، اس کی عظمتیں ہیں، اس کے محاسن ہیں، اس کے محسنات ہیں، سب کچھ ہے. لیکن عربی کے مقابلے میں اردو کی کیا حیثیت ہے؟ بیٹی کتنی ہی بڑی ہو جائے ماں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے باپ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا رسالۃ الحقوق اٹھا کر دیکھ لیجیے. ٹریٹائز آن رائٹس. اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کے سینئر پروفیسر، بہت مشہور پروفیسر اور دانشور اور اسلام شناس پروفیسر ولیم چٹک نے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کا بہترین ترجمہ کیا ہے، اور اس پر کیا بہترین مقدمہ لکھا ہے. انگریزی میں اویلیبل ہے. جو حضرات بھی اسپریچول ڈائمنشن اپنے پرسنالٹی میں محسوس کرتے ہوں اور اسے ڈیولپ کرنا چاہیں، انہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. یا آپ کا رسالۃ الحقوق، اس رسالۃ الحقوق میں یہ درج ہے کہ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن اسے یہ سمجھنا چاہیے، حق پدر والد کا حق، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر جتنی خوبیاں ہیں دراصل اس کی اصل کہاں ہے؟ باپ کے وجود میں. بیٹا کتنا ہی بلند ہو جائے، کتنا ہی بڑا ہو جائے، اگر بیٹا آسمان پر بھی ہو جائے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کتنا پاکیزہ قطرہ زمزم تھا جس نے مجھے آسمان تک پہنچایا ہے. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو بہرحال اردو ادب میں جو حضرات کام کر رہے ہیں، اردو شاعری میں ادب میں کام کر رہے ہیں، ان پر بھی ان کو ابوت کا درجہ حاصل تھا، قدر کا درجہ حاصل تھا قلب صادق صاحب قبلہ کو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو پی ایچ ڈی کی تھی عربی ادب میں، اور دینی علوم میں بھی منتہی تھے اور دنیاوی علوم میں بھی منتہی تھے. تو وہ گویا دینی اور دنیاوی علوم کا امتزاج ان کی شخصیت میں تھا، ایک سنگم تھا. گنگا جمنا کا سنگم نہیں، گنگا اور فرات کا سنگم. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ جو الہ آباد میں ہے نا، یہ تو گنگا جمنا کا سنگم ہے. ہمارے علامہ قلب صادق صاحب گنگا اور فرات کا سنگم ان کی شخصیت تھی. اس لیے یہ گنگا جمنی تہذیب، اس اصطلاح کو بدلنے کی ضرورت ہے.
گنگا جمنا دونوں ندیاں، دونوں دریا اسی ملک میں ہیں. اگر ملک سے وسیع تر پیمانے پر جائیں، عالمی سطح پر جائیں، تو گنگا اور فرات کے سنگم کا رخ کرنا چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بھائی صلوات پڑھنی ہے تو پھر بلندر صلوات پڑھ. تو یہ تو ایک جہت ہے، ایک بعد ہے. اب لوگ سوچیں گے انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ادیب بھی کہہ رہے ہوں گے. ادیب تھے میرے استاد گرامی قدر، پروردگار انہیں صحت اور سلامتی و عافیت عطا فرمائے، حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمودی. وہی جملہ فرمایا کرتے تھے اور لکھا بھی انہوں نے جملہ، شاعر، اصلی شاعر، حقیقی شاعر اپنے ایک بیت سے، یعنی ایک شعر سے پہچان لیا جاتا ہے. بہت سے وہ ہیں جن کے پاس زخیم دیوان ہوتے ہیں مگر وہ شاعر نہیں ہوتے. زخیم دیوان ہوتے ہیں مگر وہ شاعر نہیں ہوتے. بھئی قافیہ پیمائی اور تک بندی سے لے کر شاعری تک بہت فاصلہ ہے. ہماری اردو زبان میں تو اس فاصلے کو طے کرنے کے سنگ میل کے طور پر استعمال کرنے والے الفاظ بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں بھئی شاعر ہے یا متشاعر ہے، دو ہی. اب عربی میں سن لیجئے، ایک ہے شاعر، ایک ہے شوائر، ایک ہے متشاعر، ایک ہے موال، اور نہ جانے کتنے اور کلمات ہیں. یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں اور مر ہے. تو اسی طرح ادیب کی بات ہے. کوئی سینکڑوں صفحے سیاہ کر ڈالے، روزانہ اخبار میں صفحوں کے صفحے سیاہ کرے، لیکن اگر اس کے اندر اوریجنل ادیب نہیں ہے تو اس کی تحریر میں جتنا حسن ہوگا مانگے کا اجالا ہوگا. اور جو اوریجنل ادیب ہوگا وہ اپنے ادیب ہونے کو جتائے گا نہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں جہان ادب سمویا ہوا ہے. تو وہ ادیب تھے، بابا ادب تھے. اردو ادب ہو، فارسی ادب ہو، عربی ادب، یہ شخصیت کا ایک بعد ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمت اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھیے، کی سربراہی میں ایران میں انقلاب آیا ہے اور وہاں کی 2500 سالہ شہنشاہیت مٹی اور پرچم انقلاب اسلامی بلند ہوا. تو غالباً سب سے پہلے اردو زبان میں علماء دین کے حلقے سے جس نے ایک مکمل کتاب لکھی تھی وہ مولانا قلب صادق صاحب قبلہ تھے. تاج شکن ان کی کتاب ہے. میں نے گزارش بھی کی تھی اپنے برادران سے کہ بھئی اس کتاب کو دوبارہ چھاپیں. تاج شکن نام ہی دیکھ لیجئے، یہ کیا کوئی غیر ادبی نام ہے؟ ترکیب کتنی معنی خیز ہے، ترکیب پر غور کریں. ترکیب کس قدر فکر انگیز اور معنی خیز اور دل آویز ہے اور دل انگیز ہے. دل آویز بھی ہے، دل انگیز بھی. تاج شکن ان کی کتاب موجود ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے مقالات اور مضامین اور تقریروں میں. سچا ادیب وہ ہوتا ہے جس میں آورد نہ ہو، آمد ہی آمد ہو. یہ شخصیت تھی ان کی. اور ان کی تقاریر کی خصوصیت، بہت سے لوگ تبصرے کرتے ہیں لیکن شروع کی تقریریں جن لوگوں نے ان کی نہیں سنی ہیں اور بعد میں جب ان کا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا تھا، وہ تلخی کے اسباب تھے.
آپ محسوس نہیں کرتے کہ میرا بھی لہجہ اب دن بدن تلخ ہوتا جا رہا ہے؟ دعا کیجئے کہ کسی صورت سے اور تلخ ہو جائے. تو بعض حضرات ان کی تقریروں پر تبصرے کرتے تھے. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ان کی بیشتر تقریریں سہل ممتنع کے اسلوب میں ڈھلی ہوئی ہوتی تھی. کہ جب سہل ممتنع کہتے کسے ہیں؟ سب کو جواب مل جائے گا آج. سہل ممتنع کہتے ہی اسے ہیں کہ جب کوئی کہے، کوئی کلام سنے تو سننے والا پہلے وہ بدذوقی کہے گا ایسی بات، پہلے یہ کہے کہ یہ کیا بات کہی، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. اور جب کہیں ذرا کہہ کے دکھائیے تو کہہ نہ پائے. میر کیوں بہت بڑے ہیں؟ غالب بہت بڑا شاعر ہے، عظیم شاعر ہے، مگر میر تقی میر، کئی غالب مل کر ایک میر بنتا ہے. کیونکہ غالب کے ہاں بہت کچھ آورد ہے، بہت آورد ہے. آورد ویسے ہر جگہ عیب نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، ادبی بحث ہے. میں تو اشارے کر رہا ہوں. وہ میر کی آمد وحی سخن کی آمد ہے، میر کی آمد باران رحمت کی آمد ہے. میر کی آمد قیامت کی آمد ہے. کوئی میر جیسا پیدا ہو کے دکھائے ہمیں. تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سہل ممتنع کہتے اسے ہیں کہ آدمی سوچے کہ یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب کہنا پڑے تو پھر بن نہ پڑے. یہ خطابت کا بعد تھا. فقہی بعد، اب یہ میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ میں اپنے ذاتی تعلقات اور مراسم اور گفتگوؤں کا تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن متعدد مقامات پر میں نے، بلکہ انہوں نے ابتدا کی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا امتحان لیا کرتے تھے. بہت بار تو فقہی مسائل پر گفتگو ہوئی اور میں نے انہیں ایک صاحب بصیرت فقیہ پایا. فقیہ تھے، ادیب، خطیب، فقیہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا ان تمام شخصیت کے ابعاد پر جو سب سے غالب بعد آ گیا تھا وہ تھا رفاہ عامہ، رفاہ خلق خدا، خدمت خلق خدا، چیریٹی. یہ آخر میں بس ان کی زندگی کا مشن چیریٹی ہو کر رہ گیا تھا، تعلیم کی اشاعت اور چیریٹی. تو اب مجھے اجازت دیجئے کہ ان تمام ابعاد کے تعلق سے جو لوگ بھی سننے آئے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف مسالک، مختلف مذاہب، مختلف عقائد، مختلف نظریات، مختلف فکری اور تہذیبی پس منظر رکھنے والے افراد یہاں جمع ہیں. تو مختصر جملوں میں سب کے لیے مجھے کچھ عرض کرنا ہے. سب سے بنیادی حیثیت، پہلی حیثیت کیا تھی ان کی؟ ایک انسان تھے. اچھا، اگر کسی کے لیے کہہ دیجئے کہ وہ ایک انسان ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی تعریف نہیں ہوئی. کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو خیر مشہور شعر ہے ہی ہے، غالبی کا شعر ہے. آپ حضرات زیر لب دوہرا رہے ہیں اسے. میر کا شعر ہے اور حضرات کے شعر ہے. انسان، ایک انسان تھا. بس 2-3 جملے عرض کروں گا. لیکن انسان کہتے کسے ہیں؟ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کم سے کم آج ایک جملہ اگر یاد رہے، انسان کہتے کسے ہیں؟ اس مجمع میں ماشاءاللہ علماء، فضلاء، مدرسین مدارس علمیہ، مدارس دینیہ، خطبہ، ادباء، دانشور حضرات، انٹلیکچوئلز تشریف فرمائیں. میں عرض کروں انسان کسے کہتے ہیں؟ منطق کی کتابوں میں تو ایک ایسی تعریف، ایسی ڈیفینیشن، ایسی پریبھاشا انسان کی لکھی ہوئی ہے جس سے خود منطق بیزار ہے. ارے بھئی، تعریف کسے کہتے ہیں؟ تعریف کے شرائط کیا ہیں؟ تعریف کی بنیادی شرط یہ ہے کہ معرف کو معرف سے
اجلا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. الانسان حیوان ناطق، اس میں الانسان اجلا ہے یا حیوان و ناطق؟ یعنی میں عرض کر دوں کہ جب آپ کسی چیز کی پریبھاشا بیان کرتے ہیں تو اس میں جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں، جس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ایکسپریشن لا رہے ہیں، وہ ایکسپریشن، وہ ڈیفینیشن اس ٹرمینالوجی سے زیادہ واضح ہونی چاہیے. جو چیز زیادہ روشن ہوگی وہ اس کو روشن کرے گی جو روشن نہیں ہے. واضح ہے نا؟ کسی کو پہچانوانے کے لیے اس شخص کو لایا جائے گا جو خود جانا پہچانا ہو. جسے خود کوئی نہ پہچانتا ہو وہ کسی کو کیا پہچانوائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب انسان کی تعریف یہ کرنا کہ الانسان حیوان ناطق، یہ وہ تعریف ہے جس سے خود علم منطق بیزار ہے. اور ماشاءاللہ ہزاروں برس سے ہمارے مدرسوں میں تبدیلی آتی کہاں ہے؟ ہمارے مدرسوں میں نصاب تعلیم کی تنقید کا دروازہ ہی بند ہے. تو تنقید تو ہوتی نہیں. بہرحال اب انسان کے لیے ایک اس طرح سوچئے، اور اب جو فقرہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ پھر عرض کروں دست ادب جوڑ کر، کہ عام طور پر جو لوگ پیور سائنٹیفک اپروچ رکھتے ہیں اور سائنس پہ بہت زور دیتے ہیں، مولانا قلب صادق صاحب قبلہ بھی سائنس پہ بہت زور دیتے تھے اور خود میں زور دیتا ہوں. سائنس کی اپنی اہمیت ہے، عظمت ہے. سائنس پڑھنے پر قرآن مجید نے جتنا زور دیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے جملہ کہتے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے تمام علماء سے معافی مانگ لوں. علم شریعت حاصل کرنے پر جتنا زور دیا ہے اس سے 100 گنا زیادہ قرآن نے سائنس سیکھنے پر زور دیا. یہ سائنس کی عظمت اپنی جگہ. جی اپنے بچوں کو سائنس پڑھائیں. کیوں عرض کر رہا ہوں میں؟ یہی سب حضرات تشریف فرما ہے. ویسے مجھ سے پہلے جو لوگ تاثرات بیان کر رہے تھے ان کے بیانات میں بھی بعض ایسے فقرے تھے جو بہت بحث طلب ہیں. بحثیں ہوں، یہ فقیر بھی ایک جملہ عرض کر رہا ہے، اس پہ بھی بحثیں ہوں گی. بحثیں ہونی چاہیے، ورنہ فکر کا قافلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ بحثیں ہونی چاہیے، اختلاف رائے ہونا چاہیے. اختلاف رائے انسانوں ہی میں ہوتا ہے، حیوانوں میں نہیں ہوتا. مگر انسان تب تک رہتا ہے جب اختلاف رائے آداب انسانی کے حدود میں رہ کر کرے. تو جناب والا، انسان کی جو تعریف، انسان کی حیثیت، ابھی تعریف سے ہٹ کے اب حیثیت پہ آ جاؤں. انسان کی جو حیثیت سائنس مقرر کیے ہوئے ہے وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ انسان ہمیں اور آپ کو حیوان سمجھتی ہے، صرف حیوان، ناطق بھی نہیں. انسان ہمیں آپ کو، سائنس ہمیں اور آپ کو حیوان سمجھتی ہے. اینیملزم پر ابھی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے کہ اینیملزم کون سا اینیملزم کہاں تک ہے، درست ہے نہیں ہے، اس کی تنقید کیسے کی جائے. لیکن منطق کی اس تعریف نے بھی اینیملزم کو بہت فروغ دیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. پتہ نہیں کہ یہ غلطی ارسطو کی کتابوں کے ترجمے میں غلطی کی بنا پر ہوئی یا کس بنا پر ہوئی. اب یہ چیپٹر ابھی میں نہیں قائم کروں گا. اشارات ہیں، جو لوگ اس پر مقالے لکھنا چاہیں، تھیسس لکھنا چاہیں، وہ الگ ایک بات. اس کی جو عام فہم مثال ہے یہ کہ سائنس ہمارا آپ کا علاج کرتی ہے نا. ہمارے اندر مختلف بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج سائنس کرتی ہے. دوائیں، یہ دوائیں جو ہمیں آپ کو دی جاتی ہیں ہماری آپ کی صحت اور شفا کے لیے، یہ ہمیں دینے سے پہلے کہاں آزمائی جاتی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جانوروں پر. اور کن کن جانوروں پر استعمال کی جاتی ہیں دوائیں، نام لے لوں گا تو آپ کبیدہ خاطر ہو جائیں گے.
اچھا نہیں لگے گا آپ کو، وہ نام سننا اچھا نہیں لگے گا، پسند نہیں آئے گا، توہین محسوس کریں گے۔ ان جانوروں پر دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، پھر ان دواؤں سے انسانوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو بتائیے جب ان دواؤں سے علاج ہوگا تو پھر انسانی معنویتیں پروان کہاں سے چڑھیں گی؟ اس میں بہت ڈیبیٹ ہوگی، ہونے دیجئے۔ اب جو جملہ عرض کر رہا ہوں، سائنس ہمیں واقعاً حیوان سمجھتی ہے، میملز میں سمجھتی ہو یا جو ہے وہ گریٹ ایپس میں سمجھتی ہو یا جس میں سمجھتی ہو، جس کیٹیگری جس کلاس میں رکھتی ہو۔ یہ قرآن ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ نور نبوت ہے جو انسان کے سر پر عظمت و کرامت کا تاج رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم حیوان نہیں انسان ہو۔ اگر ہمیں اور آپ کو اپنی سچی انسانی عظمت کو ڈسکور کرنا ہے تو ہمیں قرآن یا وحی الہی سے استفادہ کرنا ہوگا۔ یہ وحی الہی ہے جو انسان کے سر پر کرامت و عظمت و خلافت الہیہ کا تاج رکھتی ہے، یہ قرآن ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کس کی آواز ہے؟ سائنسداں کی یا وحی الہی کی؟ آگے بڑھیں، بہرحال اب میں اس منزل پہ آ جاؤں کہ جلدی سے ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ اس فقیر کے نزدیک انسان کی تعریف کچھ اور ہے، توجہ رکھیں گے اور یہ تحفہ لے کے جائیں گے۔ انسان، الانسان موجود متخلق باخلاق اللہ، انسان وہ موجود ہے جس میں اللہ کی صفتیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہیں۔ انسان وہ مخلوق ہے جس میں اللہ کی صفتیں پیدا کرنے کی استعداد رکھی گئی ہے۔ توجہ رکھیے گا، کاش آج یہ جملہ محفوظ ہو جائے۔ انسان وہ مخلوق ہے، انسان وہ جاندار ہے جس کے اندر ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام جب سنیں تو درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ لا إله
بہرحال یہ جملہ ذہن عالی میں محفوظ، تم اپنے اندر اخلاق خدا پیدا کرو، تم اپنے اندر صفات خدا کو پیدا کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ تو انسان وہ مخلوق ہے، اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ میں انسان ہوں، اور انسان کے معنی ہے کہ میرے اندر اللہ کے، خالق کے، کریٹر کے، گاڈ کے، ایشور کے گن، اس کی صفتیں، اس کے اوصاف آنے چاہیے، تو پھر اس انسان کی ہر سانس اسے بحیثیت انسان ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھاتی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یعنی اگر دو جانوروں میں ٹکراؤ ہو جائے تو ایک جانور دوسرے جانور کے بارے میں یہ نہیں سوچے گا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم اسے سینگ ماریں یا نہ ماریں۔ یہ انسان ہے جسے سوچنے کی صلاحیت دی گئی ہے کہ اختلاف ہو جائے تو سوچو کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اس کی جان، عزت، آبرو کا بچانا ہم پر فرض ہے۔ خدا نے فرض عائد کیا ہے۔ خدا رحیم ہے تو ہم بھی رحم سے کام لیں، خدا کریم ہے تو ہم بھی کرم سے کام لیں، خدا رؤوف ہے تو ہم بھی رافت سے کام لیں، خدا عظیم ہے تو ہم بھی کچھ عظمت کا ثبوت تو دیں۔ اور ہمارے انسان کی تعریف، انسان کی پریبھاشا، انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بس مدرسوں میں بیٹھ کے رٹ رہے ہیں انسان و حیوان و ناطق، انسان و حیوان و ناطق، انسان و، اس تعریف سے اینیملزم کا دروازہ کھل گیا اور تقویت ہو گئی۔ اینیملزم ایک ٹرمینالوجی ہے، اس پہ غور کیجیے گا، جو دانشور ہیں ان کے لیے میں کیا کہوں۔ تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ مرحوم، سب سے پہلی ان کی تعریف تو یہی ہے کہ وہ ایک انسان تھے۔ اللہ کا کیا کام ہے؟ اللہ کی کیا صفت ہے؟ ہدایت دینا۔ مولانا کلب صادق صاحب نے اللہ کی صفت کو اپنی شخصیت میں پیدا کرنے کی کوشش کی، اس میں کامیاب رہے، زندگی بھر ہدایت دیتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم یہاں کتنے قطعات تاریخ پڑھے گئے اور اس میں مادہ تاریخ کس نے کیا کیا نکالا۔ خود میں نے ان کے انتقال کے بعد کئی مادہ تاریخ نکالے کیا، وہ خود ایک آمد کی کیفیت تھی، اور کئی قطعے اور کئی مرثیے ان کے ہو گئے۔ اس میں دو صرف ذکر کر دوں آپ کے سامنے۔ ان کی پوری زندگی اس طرح تبلیغ دین حق میں گزری تھی کہ ان کی تاریخ وفات صرف ایک لفظ تبلیغ سے نکل آتی ہے۔ تبلیغ کے اعداد جوڑ لیجئے گا، 1442 سے ایک لفظ تبلیغ، یہ ایک لفظ ان کی پوری شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے کافی ہے۔ تبلیغ، علم کی تبلیغ، دین کی تبلیغ، مذہب اہل بیت کی تبلیغ، سچائی کی تبلیغ۔ اور ہمارے یہاں دوسرا مادہ تاریخ بھی عرض کر دوں، اپنا مصرع نہیں سنا رہا ہوں، یہ ظلم نہیں کروں گا کہ اپنی بوجھل نثر بھی آپ پر انڈیلوں اور پھر اپنے شعر بھی سناؤں، یہ غلطی نہیں کروں گا، بس وہ ایک شعر سنا دیا شروع میں کافی ہے۔ دوسرا جو مادہ تاریخ ہے وہ ہے خضر ہدایت۔ خضر ہدایت، اس کے اعداد جوڑ لیجئے گا، سن وفات نکل آئے گا۔ مجھے وقت کا احساس ضرور ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مولانا کلب صادق صاحب قبلہ کی شخصیت کے نمایاں ترین جو پہلو ہیں ان میں وقت کی پابندی بھی تھی، لیکن اب شروع ہی میں ان لوگوں نے 10 منٹ تاخیر سے مجھے ممبر دیا ہے۔ 3 بجے کا اعلان تھا، مجھے 3 بجے ممبر نہیں ملا۔ اب مجھے بھی یہ حق حاصل ہے کہ جب تک میری گفتگو مکمل نہ ہو میں آپ حضرات کو نہ چھوڑوں، اگرچہ جب بھی یہ مجلس ختم ہو، جس وقت بھی ختم ہو، زیادہ دیر تک ظاہر ہے کہ بولنے کی سکت نہیں ہے، تو آپ حضرات تشریف فرما رہیں گے یہاں پر، کیونکہ بار بار اعلان ہو چکا ہے، مجھے بھی بتایا گیا کہ اس کے بعد مجلس عزا کے بعد بھی پروگرام کا ایک حصہ باقی ہے، تو آپ حضرات تشریف فرما رہیں گے، اس میں شرکت کیجیے گا۔
اور پروگرام کے اختتام تک رہیے گا. بہرحال تو ایک پہلو تو یہ ہوا کہ خضر ہدایت، یہ خضر ہدایت یعنی بہت اس کے عادات جوڑ لیجئے گا، سن وفات نکل آئے گا. میں نے لفظ خضر کیوں انتخاب کیا؟ پھر شعراء سے زیادہ دست ادب جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں. افسوس ہے، تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ اردو شاعری میں بھی خضر کا کردار قرآنی کردار ہے. عبد صالح، وہ بھی وہ عبد صالح جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اولو العزم جناب موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا تھا، اور اس عبد صالح کو علم لدنی عطا کیا تھا. اس کردار کو شعراء نے کس طرح پیش کیا؟ چاہے کوئی ہو یہاں پر، میر ہو یا والد، وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشنا سے خلق خضر، نہ تم کے چور بنے عمر جاویدہ کے لیے. یہ کوئی ادب ہے حضرت خضر کا تذکرہ کرنے کے لیے؟ اب غور فرمائیں، یہ انحراف کہاں سے آیا، یہ غلطی کہاں سے آئی، یہ خطا کہاں سے آئی؟ کاش کہ اس کے بعد شعراء کس کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ اس کیریکٹر کا، اس کردار کا، اس فیگر کا کہ جو قرآنی ہے، جس کے سامنے ایک اولو العزم پیغمبر کو اللہ نے بھیجا ہے، اور جسے اللہ نے علم لدنی عطا کیا ہے. یہ آپ کی شاعرانہ پرواز ہے؟ یا اس سے پڑھ کر، یعنی ایک بہت فقہ قسم کے شاعر کا شعر ہے، معاف فرمائیے میں کوٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ مولانا قلب صادق صاحب کی زندگی گزری ہے تنقید کرنے میں، تو میں ان کا اس معاملے میں مقلد ہوں، میں بھی تنقید کروں گا. کہ آپ ذرا شعر سن لیجیے، میں دست ادب جوڑ کے شعر، معافی مانگ کے شعر سنا رہا ہوں. اپنے جوتوں سے سارے نمازی ہوشیار، اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار. ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت، نعوذ باللہ استغفر. کیا اس شعر میں خضر کی صورت، اس ترکیب کا کوئی اخلاقی، عرفانی، ادبی، شعری کوئی جواز ہے؟ کسی نے بھی کہا ہو یہ شعر، کسی نے بھی کہا ہو؟ یہ دو بڑے شاعروں، بڑے نام ہیں، یہ نام شاعر کا نہیں سنتا آپ کو کیا. اور ہمارے یہاں خضر کے کردار پہ ایک جملے دو جملے عرض کر لوں، پھر گفتگو سمجھیے تمام ہو جائے گی، مجلس مکمل ہو جائے گی. جناب خضر، حضرت خضر، وہ عبد صالح جس کے پاس علم لدنی تھا، ان کے کیا واقعات قرآن نے لکھے ہیں؟ 3 واقعے بطور خاص قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں. 3 واقعے. ایک واقعہ یہ کہ وہ جب ملاقات ہوئی ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کی، یا اس عبد صالح کی جس کو ہم خضر کے نام سے جانتے ہیں، تو کہاں ملاقات ہوئی؟ مجمع البحرین، سنگم پر ملاقات ہوئی. وہ بھی گنگا جمنا کا سنگم نہیں تھا، وہ بھی گنگا و فرات کا سنگم تھا، یعنی علم ظاہر اور علم باطن کا سنگم تھا. وہ علم شریعت اور علم طریقت کا سنگم تھا. وہ سنگم تھا جہاں سے حقیقت کا دریا رواں دواں ہوتا ہے، وہ سنگم تھا. اور اس کے بعد وہاں پر دریا کے کنارے کشتیاں تھیں. جناب خضر نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اچھی خاصی صحیح سالم کشتیاں ان میں سوراخ کر دیا. توجہ رکھیے گا، بڑے بڑے یہاں مدبر ہوں گے. دیکھیے ہمارے یہاں مفکر تو ہر آدمی چاہتا ہے اس کے نام کے ساتھ مفکر لکھا جائے. مفکر سے زیادہ ضرورت، بڑی ضرورت ہمارے یہاں مدبروں کی ہے، جو حسن تدبیر سے معاشرے کو بلند کر سکیں. تو ایک مدبر کسے کہتے ہیں؟ مدبر وہ ہوتا ہے، حکیم وہ ہوتا ہے، حکیم الامت کا تذکرہ ہے. حکیم وہ ہوتا ہے، مدبر وہ ہوتا ہے جو اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ بڑے طوفان کو بڑے خطرے سے
چھوٹی سی ایسی تدبیر کرے کہ وہ خطرہ ٹل جائے. اب وہ ایک بادشاہ آ رہا تھا اور وہ بادشاہ ظالم تھا، جابر تھا، لوگوں کی کشتیاں غصب کر لیتا ہے. سب غریبوں کی کشتیاں تھیں تو انہوں نے کیا کیا، ان کشتیوں میں سوراخ کر دیا. اب وہ آئے اور چلے. اگر دوسرا راستہ کیا تھا کہ فوج تیار کرو، اسالو، بادشاہ آ رہا ہے، تمہیں اپنی کشتیوں کا، اپنی جائیدادوں کا، اپنے سر و سامان کی حفاظت کرنی ہے، اسے مقابلہ کرو. جانیں جاتی، خون ریزی ہوتی، شہادتی، اس لیے کہ فوج، تخت، تاج، خزانہ، سارے وسائل تو صاحبان اقتدار کے پاس ہوتے ہیں نا. عوام کے پاس کیا ہوتا ہے؟ تدبیر ایسی کی کہ ان کے مال بھی محفوظ رہ جائیں اور تصادم بھی نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں جو انٹلیکچوئلز ہیں، انٹلیکچوئلز، دانشور، وہ سوچیں کہ معاشرے کی تدبیر کیسے کی جاتی ہے، بڑے خطروں کو کیسے دور کیا جاتا ہے، غریب کو، نہتھے عوام کو کس طرح اوپر اٹھایا جاتا ہے. یہ درس ہے حضرت خضر کے تذکرے میں. دوسرا تذکرہ آگے بڑھے. اب دوسرا تذکرہ رہنے دیجیے چونکہ وقت بھی نہیں ہے، میں تیزی سے وقت گزر رہا ہے. آخری ایک مثال دے دوں. تیسرا تذکرہ کیا ہے؟ ایک قریے میں پہنچے. قرآن مجید میں قریہ جب کہتے ہیں تو آپ گاؤں دیہات نہ سمجھیے گا. قرآنی اصطلاح میں قریہ شہر کو کہتے ہیں. یہ خود ایک دو نہیں 10 مجلسوں کا موضوع ہے. قرآنی اصطلاح میں قریہ شہر کو کہتے ہیں، متمدن شہر کو کہتے ہیں. اور ام القرى اس سے کہتے ہیں کہ جہاں سے تمدنوں کا آبشار نکلتا ہے. تو ایک قریے میں پہنچے اور وہاں ان کا جو کچھ سر و سامان تھا، آب و دانہ سب ختم ہو چکا تھا. وہاں قریے کے لوگوں سے کہا بھائی کچھ ہے، کچھ مدد کرو گے؟ سب نے انکار کیا. لیکن وہیں یاد رکھیے گا، بس یہاں قلب صادق صاحب جیسے تمام سماجی کام کرنے والوں، رفاہی کام کرنے والوں، چیریٹی کا کام کرنے والوں کے لیے ایک درس ہے. اور جو لوگ خلوص سے، پورے خلوص سے چیریٹی کا کام کرتے ہیں، ان کی شخصیتوں کو، اور جو سچے انٹلیکچوئلز ہیں، جو سچے دانشور ہیں، ان کی پہچان، ان کی شناخت، وہ یہاں عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں. ذکر حضرت خضر کے ضمن میں وہ گئے. قریے والوں نے تو پوچھا تک نہیں پانی کو، اور وہاں ایک دیوار گر رہی تھی. انہوں نے جناب موسیٰ سے کہا آؤ چلو جلدی سے اس دیوار کو بنا دیں. تو انہوں نے کہا واہ سبحان اللہ. قریے والوں نے تو پانی تک کو نہ پوچھا، آپ چلیں دیوار اٹھانے، مفت میں رائگاں ان کی مزدوری کر رہے ہیں. خدا کی قسم. کہا سنو، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے. یہ سب علامتیں ہیں اور ان علامتوں کے پیچھے بڑی عظیم حقیقتیں ہیں. اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، چلو دیوار اٹھاؤ تاکہ ان یتیم بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، جو سچے عالم ہوتے ہیں، وہ سماج کی خدمت کے لیے یہاں مدرسہ کھول رہے ہیں، وہاں اسکول کھول رہے ہیں، وہاں یتیم خانہ کھول رہے ہیں، وہاں اسپتال کھول رہے ہیں. اور نادان عوام، جاہل عوام، دشمن عوام وہ الزامات دھرتے ہیں، ارے پتہ نہیں ان کی کیا غرض ہے، پتہ نہیں کیا ان کا منصوبہ ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں. وہ گالیاں سنتے رہتے ہیں، بدسلوکیاں سہتے رہتے ہیں، مگر خدمت کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے وجود سے، اپنے کام سے جدار مستقبل تعمیر کرتے ہیں.
ہر آدمی کو آپ ایک ہی شناخت ہے. آپ دیکھیے جو سچا، جو ٹرو اسکالر ہو، سچا اسکالر، جو جینوین اسکالر، جینوین انٹلیکچوئل، سچا دانشور، سچے دانشور کی پہچان اس کے معلومات کی وسعت نہیں، اس کے دل کی دل سوزی ہے. سچے دانشور کی پہچان معلومات کی وسعت نہیں ہے، دل سوزی ہے. عوام کے ساتھ اسے سچی ہمدردی کتنی ہے، مستقبل کی فکر کتنی ہے، بچوں کی فکر کتنی ہے، یتیموں کی فکر کتنی ہے، بیواؤں کی فکر کتنی ہے، معاشرے کو بلند سے بلندتر کرنے کی فکر کتنی ہے. اور یہ سب وہ ہر عمل کے پیچھے وہ فکر ہے، وہ صفت ہے جو سب لے جاتی ہے کہاں؟ تخلق باخلاق اللہ تک. ہمارے بہرحال تو یہ عرض کر دیا میں نے کہ اگر مولانا قلب صادق صاحب اللہ کی شخصیت کو سمجھنا ہو تو یا تو لفظ تبلیغ، یہ تو یاد رہے گا نا، ایک لفظ ہے، کوئی بڑی لمبی چوڑی عبارت تو ہے نا، تبلیغ یاد رکھیے. تبلیغ یا خضر ہدایت، واقعاً خضر ہدایت تھے، وہ خضر راہ تھے. اب جیسے مولانا الطاف حسین حالی جیسے سپہ نے اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار، ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت یہ کہہ کر حضرت خضر کے تذکرے کی توہین کی ہے. ایسے کوئی قلب صادق صاحب کی توہین کرتا رہے تو قلب صادق صاحب پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے میں، ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیجئے. ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیجئے. اب دیکھیے ابھی تک تو مجلس تمہید کی منزل میں ہے، کیونکہ سب سے پہلے خطیب کیا کرتا ہے؟ خطبہ پڑھنے کے بعد آیت پڑھتا ہے. اس کے بعد کیا کام کرتا ہے؟ آیت کے بعد ترجمہ. ابھی تک تو میں نے آیت کا ترجمہ ہی نہیں کیا. تو یہ جو پورا بیان تھا یہ تو تمہید تھی یا ایک جملہ معترضہ تھا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے جملہ معترضہ بہت طویل ہو جاتا ہے. عام طور پہ اسکولوں میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اچھی زبان لکھنا، اچھا ادب لکھنا، اچھی نثر لکھنا، اچھی پروز لکھنا، تو چھوٹے چھوٹے جملے لکھنا. لیکن جو بڑے قادر الکلام ہوتے ہیں، میں اپنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ معلوم ہوا 140 صفحے کا ایک سینٹنس ہے. یوں ہی نہیں مثال دے رہا ہے، آپ عالمی ادب کا مطالعہ کیجیے. انگریزی زبان کے ایک ادیب نے 140 صفحے کا ایک سینٹنس لکھا ہے، یعنی 140 صفحے کے بعد اس پہ فل اسٹاپ لگایا ہے. جو یہاں انگلش لٹریچر کے لوگ ہوں گے وہ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. مولانا قلب صادق صاحب قبلہ کے تعلق سے بس 3 فقرے عرض کرنا چاہتا تھا. ایک یہ کہ وہ انسان تھے. مجھے یاد آ رہا ہے آقائے شریعت فقیہ اہل بیت حضرت علامہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا قلب عابد صاحب قبلہ مرحوم، وہ بھی اپنے لیے فرمایا کرتے تھے کہ میں انسان ہوں سب سے پہلے، پھر مسلمان ہوں، پھر میں شیعہ اہل بیت ہوں. اور یہی ان کی صفت تھی، انسان ہے، مسلمان ہے، شیعہ اہل بیت ہے. تو میں عرض کروں کہ یہ اتنا جملہ تو کافی ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں اس موجود کو، اس مخلوق کو. الانسان مخلوق متعلہ، انسان وہ مخلوق ہے. حیوان متعلہ میں نہیں کہوں گا، کسی اور نے کہا ہے، میں مخلوق متعلہ یا موجود متعلہ کہوں گا، کہ جس کے اندر اللہ کی صفتیں، ایشور کی صفتیں، خالق کی صفتیں، ایشور کے گن اپنے اندر پیدا کرنے کی سکت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے. واضح یہ ہے انسان. مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جسے حق کی جب پہچان حاصل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو حق پر قربان کر دے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں مسلمان کی پہچان.
مسلمان کی پہچان نہ داڑھی ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ پگڑی. مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کو پہچانے اور حق کے آگے مکمل طور پر سجدہ ریز ہو جائے. حق کو پہچانے اور حق کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، اسے کہتے ہیں مسلمان. اور شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو ان رہنماؤں سے ہمیشہ جڑا رہے جو حق کو پہچانتے تھے، حق پہ قربان ہوتے تھے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. تو جو مختلف افراد ہیں وہ سب سمجھ گئے ہوں گے انسان کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، اور شیعہ کیا ہوتا ہے. واضح کہنے کی باتیں تو بہت تھیں. اب جناب والا، نہ تو شیعہ ہونے میں کہیں لڑائی جھگڑے کا ماحول بن سکتا ہے، نہ مسلمان ہونے میں، نہ انسان ہونے میں. تو جو لوگ لڑائی جھگڑا چھیڑتے ہیں یا اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور خون ریزی کرتے ہیں، وہ تو شیعیت اور اسلام اور انسانیت سب سے گر ہیں. اور خود مسلمانوں کے درمیان اب میں کیا بتاؤں کیسے کیسے لوگ ہیں. بات بات پر تو کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں اور بات بات پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں 2 جملے کہوں گا. سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیے کہ ہم مکتب اہل بیت کے غلام. ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہو اس کو ہم کافر ٹھہرائیں. تو ہماری طرف سے آپ اپنے دل و دماغ کو مطمئن کر لیجئے. میں ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ کے مشن ہی کو آگے بڑھا رہا ہوں، اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں. ہماری طرف سے مطمئن ہو جائیں، دل دماغ مطمئن ہو جائیں. ہم کسی بھی خدا پرست کو اور رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد رسول اللہ کہہ کر کلمہ پڑھنے والے کو کبھی کافر نہیں کہتے. ہمیں منع کیا گیا ہے. ہم کافر نہیں کہتے، کہہ نہیں سکتے. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث ہماری کافی میں بھی ہے. کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کو بے جا بے محل کافر نہ کہے، ورنہ دوسرے کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. اب تھوڑی سی مجھے خود ستائی بھی کر لینے دیے، تھوڑی سی، آدھا جملہ. یہ جو میں نے اپنی تقریر میں حدیث سنانے سے پہلے صحیح بخاری کا حوالہ دیا اور صحیح مسلم کا حوالہ دیا، تو یوں ہی نہیں کہ میں نے بس لائبریری سے اٹھا کے صحیح بخاری پڑھ لی، مطالعہ کر لیا اور آپ کو سنا دیا. ہمارے ہاں جو بزرگ علماء شیعہ کی روایت تھی وہ یہ تھی کہ وہ باقاعدہ علم حدیث و درایت و رجال کا اجازہ اپنے بزرگ علماء سے بھی لیتے تھے اور اہل سنت کے بزرگ علماء سے بھی اجازہ لیتے تھے. تو میں نے بزرگان اہل سنت، علماء اہل سنت، محدثین اہل سنت سے بھی اجازہ روایت لے کر آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں. اور شیعہ جوانوں کی دلچسپی کے لیے ایک جملہ کہوں. آپ کو معلوم ہے میں نے نہج البلاغہ کس سے سب سے پہلے پڑھی تھی؟ کتاب نہج البلاغہ میں نے سب سے پہلے ایک سنی عالم دین سے پڑھی تھی. میں نے خود، اور ہمارے یہاں ایک سنی عالم دین سے میں نے نہج البلاغہ کی پوری نہیں کچھ حصے پڑھے اور ظاہر صحیح بخاری صحیح مسلم کے کچھ پارے پڑھے اور اس کے بعد میں اپنے کو ان کے سامنے پیش کیا. میں نے کہا آپ امتحان لیجئے اور اگر اس لائق سمجھتے ہیں تو اجازت دیجیے. انہوں نے اجازت سے مرحمت فرمایا. تو اب کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا
اور غالباً صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6045 ہے، 6045، جو حضرت ابو ذر سے ہے. فرماتے ہیں لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمی بالکفر. دیکھو تم میں سے کوئی کسی کو فسق یا کفر کا الزام نہ دے، اتہام نہ لگائے، ورنہ کیا ہوگا؟ الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک. ورنہ اگر جس کو تم کافر کہہ رہے ہو وہ کافر نہ ہوا تو تم خود کافر ہو جاؤ گے. یہ صحیح بخاری کی عبارت پڑھ کے سنائی ہے میں نے، جہاں تک آواز جا رہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث سنائی ہے. اب جو لوگ بھی، اور ہر چیز کے کچھ اسباب و مسببات ہوتے ہیں، کچھ علت و معلول کا قانون ہوتا ہے. جناب والا مثلا عقد کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے. عقد نکاح عقد، جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے اس کے فسخ ہونے یعنی خود سے ٹوٹ جانے یا توڑنے کے قوانین ہیں، اسباب ہیں، معقول علتیں ہیں. اگر بڑے بڑے ادارے ایسے فتویٰ دینے لگیں کہ کسی کے نماز جنازہ پڑھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے، تو وہ ادارے کچھ ہو سکتے ہیں، اسلام کے نمائندے نہیں ہو سکتے. میں نے حدیث صحیح بخاری کی سنائی ہے، کوئی اور حدیث نہیں سنائی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، کیا سعادت ہوگی اس بزرگوار کی جو پہلے میں نے عرض کیا کہ جس کا وجود، جس کا نام، جس کا تذکرہ، جس کی یاد اہل بیت کی یاد سے حرف ربط بن جائے. اب اس آیت پر بالکل گفتگو کا موقع نہیں رہ گیا. یہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے اور جنگ احزاب کے تذکرے کے تسلسل میں آئی ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. خود اس آیت میں اتنے عناوین ہیں، فکری، علمی، کلامی، حکیمانہ، فلسفیانہ، کہ جس پر بہت دیر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بالکل نہیں. اب میں 5-7 منٹ سے زیادہ غالباً گفتگو جاری نہیں رکھ سکوں گا، لیکن بس یہ اشارہ کر دوں کہ عظیم الشان آیت ہے. قرآن کی تو ہر آیت عظیم الشان ہوتی ہے، قرآن کا ہر حرف عظیم الشان ہے. قرآن کی ہر حرکت یعنی زیر زبر پیش اور ہر سکون جو ہے وہ عظیم ہے. قرآن کی ہر حرکت معجزہ ہے. یہ پورا 2 دفتیوں کے درمیان جو قرآن ہے یہ کلام اللہ ہے، معجزہ ہے. اس کی ہر آیت عظیم ہے، مگر بعض آیتوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، ویسے ہی جیسے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. ارے جب نبی برابر نہیں ہے تو ہم غیر انبیاء کو سب کو برابر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حفظ مراتب کا خیال ہر جگہ رکھا جائے. حفظ مراتب، حفظ مراتب تہذیب کی جان ہے. حفظ مراتب روح تہذیب ہے. حفظ مراتب، حفظ مراتب. اللہ کو اللہ سمجھو، رسول کو رسول سمجھو، امام کو امام سمجھو، صحابی کو صحابی سمجھو، عالم کو عالم سمجھو، متعلم کو متعلم سمجھو. حفظ مراتب، بزرگ کو بزرگ سمجھو، خرد کو خرد سمجھو. حفظ مراتب روح تہذیب ہے. حفظ مراتب روح تہذیب ہے. یہاں میں مشہور ہندوستان کے عظیم الشان مفکر اور ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر خواجہ غلام السیدین کی روح سے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے روح تہذیب کے نام سے ایک کتابچہ لکھا تھا، بہت قیمتی مقالہ ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ روح تہذیب ہے رواداری. میں ان کی روح سے اختلاف کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں روح تہذیب ہے حفظ مراتب. اگرچہ یہ دونوں تصادم نہیں ہے، اس میں کچھ رواداری اور حفظ مراتب میں تصادم نہیں ہے، مگر حفظ مراتب روح تہذیب ہے.
اہل بیت مصطفیٰ. پھر اس میں یہ جو آیت ہے اس میں ایک ہی اتنے عناوین ہیں کہ میں کیا گزارش کروں، مگر صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مولانا قلب صادق صاحب کا نام کیا تھا؟ قلب صادق. یہ لفظ صادق پر اگر پورا عشرہ پڑھا جائے نا تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، صرف لفظ صادق پر. اس آیت میں کیا؟ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. صداقت کے کتنے مراتب ہیں؟ میں نے جو وعدہ کیا اس سے زیادہ شاید نہ بڑھے، تقریر ختم ہو جائے گی. کہ صادق کہتے ہیں سچے کو. اب یہ بحث بھی ابھی نہیں کروں گا کہ یہ فاعل اسی وزن پر جتنے کلمات آتے ہیں کیا سب کے سب واقعی اس میں فاعل ہیں یا اس وزن پر بھی صفت مشبہ آتی ہے. یہ اربع میں مدارس غور کریں. بہت سے کلمات صفت مشبہ میں شمار ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں فاعل کے وزن پر ہوتے ہیں. تو اب صادق کیا ہے؟ صادق اس میں فاعل تھوڑی ہے، صفت مشبہ ہے. اس میں بحث ہوگی، دیکھا جائے گا. جو لوگ بحث کریں گے ابھی دیکھا جائے گا. تو صادق، جس میں صادق کا ترجمہ سچا نہیں ہے، صرف صادق کا ترجمہ اس آیت مجیدہ کی روشنی میں وہ ہے کہ جس کے اندر کوٹ کوٹ کے سچائی بھری ہوئی ہو. اب میں عام فہم اردو میں اس سے زیادہ اس وقت فوراً کوئی جملہ سوجھا نہیں مجھے، تو اپنی عاجزی یہ بیان کا اعتراف کرتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں. جس کے اندر سچائی بھری ہو. یہ سچائی کے مراتب ہیں. صادق یا سچا صرف صادق اللسان نہیں ہوتا. صادق القول ہونا وہ بہت چھوٹی سی معمولی سی بات ہے. صداقت فکر، صداقت نیت و قصد، پھر صداقت قول و لسان، پھر صداقت عمل. چار تو یہ سامنے ہوئی صداقت کی منزلیں. اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کے اپنے مراتب ہیں. صداقت فکری کے اپنے کئی مراتب ہیں، صداقت نیت و قصد کے اپنے کئی مراتب ہیں، صداقت قول کے اپنے کئی مراتب ہیں، صداقت عمل کے اپنے کئی مراتب ہیں. غور ہمارے یہاں صداقت کی بحث کتنی وسیع و عریض ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے اصول فقہ میں آپ صرف حکم کے مراتب میں حکم شأنی، حکم انشائی، حکم فعلی، حکم منجز، یہ سب مراتب ہیں نا یہ مدارس کے لیے. باقی عوام الناس کے لیے الگ عرض کر رہا ہوں. جیسے وہاں ہر جگہ مراتب ہوتے ہیں. صداقت کے مراتب ہیں، سچائی کے مراتب ہیں، اور جہاں سب مراتب یکجا ہو جائیں، بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں قبل اس کے کہ میری صحت اور میری آواز ساتھ چھوڑے. دیکھیے سچ بولنا، سچا بننا بہت بڑی ریاضت نفس ہے، بہت بڑی ریاضت نفس ہے. سیر و سلوک کے میدان میں کوئی اگر مجھ سے پوچھے ایک لفظ میں دستور بتائیے کہ سیر و سلوک کیسے مکمل ہو، میں کہوں گا بس ایک چیز کے پابند ہو جائیے، سچ. یہ طے کر لیجئے سچ بولیں گے، سچے رہیں گے. بولنے کی بات نہیں ہے. کوئی بولتا ہی نہ ہو تو اس کو سچے اور جھوٹے پہ کیسے آزمائیں گے آپ؟ عوام الناس کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جن کے پاس زبان ہے، آواز ہے، بولتے ہیں، ان کو تو آپ سچا اور جھوٹا تجویز کر سکتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کوئی گونگا ہو، اس کے لیے سچا اور جھوٹا کیا ہو؟ خیر، سچ بولنا، صادق بننا خود ایک روحانی سفر ہے، ایک سب سے بڑی روحانی ریاضت ہے. توجہ ہے. اور بس اب ذکر محمد و آل محمد کے تعلق سے ایک جملہ کہوں. جب انسان مسلسل سچ بولتا ہے، سچ سے عمل کرتا ہے، پابندی عہد کرتا ہے، وفائے عہد کرتا ہے، تو ایک منزل یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کہتا ہے کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے کرتا ہے. پھر جب بلند ہو جاتا ہے تو وہ منزل آتی ہے جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے.
انسان یہ سفر طے کر لے کہ جو کہے کرتا رہے، جو کہے کرتا رہے، جو کہے کرتا رہے، اللہ اسے یہ عزت دیتا ہے، جو وہ کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے۔ فاطمہ کہہ دیں گی کہ بچوں تمہارے لباس رضوان جنت لے کر آ رہے ہیں، تو لباس آ جائیں گے۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ اور اب ایک جملہ عرض کرو، بس ایک جملہ۔ معجزات اور فلسفہ معجزات پر بہت لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، متکلمین نے، حکماء نے، فلاسفہ میں، مگر میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ شاید کتابوں میں نہ ملے۔ میں اکثر عاجزی سے کہتا ہوں، طالب علمانہ عاجزی سے، بہت سی باتیں مجھ سے پہلے کی کتابوں میں ملیں گی، بہت سی باتیں میرے بعد کتابوں میں لکھی جائیں گی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ مباحث اپنی جگہ، ان بزرگوں کو سلام، مگر میں ایک گزارش کر رہا ہوں، معجزات انبیاء اور معجزات ائمہ اور کرامات اولیاء اللہ کا ایک راز یہی ہے، وہ اتنے سچے تھے کہ جو کہتے تھے ہو جاتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کوئی لاکھ کہے کہ ہمیں علی سے تعلق نہیں ہے، مگر خدا کی قسم علی سے ہر ایک کا تعلق ہے۔ علی وہ ولی حق ہے جس کا فیض ہر ایک پر عام رہتا ہے۔ بھئی اتنا جملہ تو کہہ لینے دیں گے نا، کچھ کہنے ہی کے لیے تو آیا ہوں۔ مجھے بے اختیار ایک شعر یاد آ گیا، مرحوم ناعت رسول بزرگ مرتبہ شاعر جناب مظفر وارثی کا، غالباً انہوں نے کہا ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن۔ کوئی کچھ کہتے ہیں ہمیں علی سے تعلق نہیں ہے، ہم علی کو نہیں مانتے، لیکن یاد رکھیں یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کا فیض ہر ایک کو پہنچتا ہے۔ کوئی مانے تو فیض پہنچتا ہے، نہ مانے تو فیض پہنچتا ہے۔ رسول اللہ، مولا امیر المومنین، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین، بس میں دست ادب جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، وقت کی تنگی کہ میں اب اس سے زیادہ تذکرہ نہیں کر سکتا اہل بیت کا۔ اس وقت دنیا میں مولانا کلب صالح صاحب نے چیریٹی کے لیے بہت کام کیا۔ چیریٹی کا پوری دنیا میں لوگ، ہر قوم چیریٹی کے لیے کام کرتی ہے۔ چیریٹی کے مراتب کتنے معلوم ہیں؟ صرف فقیر کو پیسہ دینا چیریٹی نہیں ہے، کسی طالب علم کو اچھی رائے دینا بھی چیریٹی ہے۔ ایک اچھا کلمہ کسی غمگین انسان کو، کوئی غمگین ہے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی خلوص سے ایسا جملہ کہہ دیجئے کہ وہ ہنس دے، مسکرا دے، یہ بھی چیریٹی ہے۔ معلوم ہے چیریٹی کے کتنے مراتب ہیں؟ چیریٹی کی اصل و اساس ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ دوسرے کے درد کو محسوس کرنا اور دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دینا۔ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھنا۔ یہ درس سب نے دیا، اللہ کی طرف سے آنے والے ہر نبی نے، مگر جیسا درس حسین نے دیا، دشمن فوج ہے، پیاسی ہے، معلوم ہے
معلوم ہے کہ یہ کل ہمیں پیاسا رکھیں گے، مگر اپنے اصحاب سے کہا پلاؤ انہیں پانی پلاؤ، انہیں پانی پلاؤ۔ اور صرف انسانوں کو نہیں، جو گھوڑے تھے انہیں بھی پانی پلائے گئے۔ دیکھتے نہیں ہو یہ گھوڑے پیاسے ہیں، ان کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں۔ اب سمجھے چیریٹی کا درس ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ اور اب آپ سمجھے کہ کچھ ہو جائے ہم حسین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ سرکار سید الشہداء امام حسین ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے تذکرے سے بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، مگر ظاہر ہے کہ اب وقت نہیں ہے، تو بس ایک واقعہ عرض کر دوں۔ کئی واقعے چیریٹی کے تھے، آقا حسین کی چیریٹی، لیکن دوسرے کو ہدایت دینا، دوسرے کو علم دینا، دوسرے کو خطرے سے بچانا، دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچانا، آدمی کب تک یہ کام کرتا ہے؟ جب تک خود اس کی جان خطرے میں نہ ہو۔ ورنہ عام جملہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، سب کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، لیکن یہ عام انسانوں کی بات ہے، عوام الناس کی۔ آقا حسین ان کے دل میں انسانوں کے لیے دل سوزی کتنی تھی، دل سوزی، رحمت، دیا، رحم، رافت، دوسروں کا خیال، دوسروں کو خطرے سے نکالنے کا جذبہ۔ کہاں تک یہ رہا، ہمیں کہاں تک اندازہ ہے؟ اصل سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کر کربلا کا پورا سفر اسی لیے ہوا تھا کہ انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ بنیاد ہی چیریٹی تھی، لیکن آخری وقت تک بس اب چند جملے عرض کروں گا۔ آقا حسین ہیں اور کس کیفیت میں ہیں عرض کروں؟ پیشانی زخمی ہو چکی ہے، سینہ چھیدا ہوا ہے، فوارے کی طرح لہو بہہ چکا ہے، حضرت کا عمامہ لہو سے تر ہے، حضرت کی قبائے مبارک لہو لہان ہے، جس میں مبارک تینوں سے چھلنی ہے، قلب مبارک تو صبح سے چھلنی ہو چکا ہے، 72 لاشیں اٹھا چکے ہیں حسین۔ کیسے کیسے لاشیں، قاسم کا لاشا، اکبر کا لاشا، کیسے کیسے لاشیں اٹھائے ہیں آقا نے۔ اور اب تاریخ کا بیان ہے، تاریخ کا بیان ہے، اسے طبری نے بھی غالباً لکھا ہے اگر میرا ذہن اس وقت اشتباہ نہیں کرتا، اور مستند روایتیں۔ آقا حسین جب گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو بیٹھے بیٹھے 1 ساعت تک، یعنی ایک گھڑی ایسی گزری، کچھ دیر، ایک مدت ایسی گزری، ایک وقفہ، تھوڑا ٹائم ایسا گزرا جب اسی فوج دشمن میں سے کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کے آقا حسین کا سر قلم کرے، کسی میں جرأت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، ان اشقیاء میں بھی، کیونکہ مرحبا پہچانتے تھے حسین ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی خاندان، کوئی قبیلہ اس مخصوص جرم کو اپنے کاندھے پر، اپنے گردن پہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کل کو کہا جائے یہ حسین کا قاتل ہے یا اس قبیلے کا آدمی حسین کا قاتل ہے۔ عمر سعد نحس بار بار للکار رہا تھا اپنے فوجیوں کو، جاؤ، اب اس شخص میں کوئی دم نہیں رہ گیا ہے، لہو بہہ چکا ہے، جاؤ جاؤ سر قلم کرو، قصہ تمام کرو، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک شخص آیا آگے بڑھا اور اس نے قریب آ کر خنجر نکالا۔ آقا حسین نے ہمدردی سے، دل سوزی سے اپنی نگاہیں اس کی نگاہوں میں گڑیں،
اور فرمایا تو واپس چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے تو ناحق جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی اس شقی کا دل منقلب ہو گیا اور اس نے جملہ کہا، ابو عبداللہ، رسول کے بیٹے، اس حالت میں بھی آپ کو اپنی فکر نہیں میری فکر۔ اس کیفیت میں آپ سوچ رہے کہ میں ناحق جہنم کا ایندھن بنوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے چہرے، یہ ہے چہرے، یہ ہے حسین، یہ ہے حسین ابن علی، یہ ہے حسین ابن فاطمہ، یہ ہے حسین ابن رسول، یہ ہے امام برحق حسین ابو عبداللہ الحسین۔ اب اس میں جو انقلاب آیا وہ واپس مڑا اور عمر سعد تک پہنچا۔ عمر سعد نے کہا کیا؟ حسین کا کام تمام کر دیا؟ اس نے ایک جملہ کہا، مجھے حقیقتاً معلوم نہیں تھا کہ تو نے کسے قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اب میں حسین کو قتل نہیں کروں گا، میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، اپنا ارادہ ظاہر کیا، کچھ اقدام کیا، اس کے قریب کھڑے ہوئے اس کے سپاہیوں نے اسے گھیرا، مارنا شروع کیا۔ جب وہ ذبح ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا، یا حسین، میں سراپا گناہ ہوں، مگر اب قیامت میں گواہی دیجیے گا، آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے، پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب پر گامزن رہے۔ پروردگار پوری انسانیت بے چین ہے، اس کی بے چینیوں کو دور فرما۔ پروردگار تمام انسانوں کو اپنی رحمت اور رافت کے نقیب کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ پروردگار ہمارے اس گوہر نایاب، اس گوہر شاہوار، اس خطیب آل محمد، اس ذاکر آل محمد، اس ادیب و فقیہ و معلم کو اپنے جوار رحمت میں بلند سے بلند تر جگہ کرامت فرما۔ پروردگار حکیم الامت جناب مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے تعلیمی، اصلاحی اور خیری مشن کو ہمیشہ فروغ عطا فرما۔ ان کے پسماندگان، ان کے فرزندگان، ان کے داماد، متعلقین، ان کے اداروں کو فروغ عطا فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر مولانا مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ آپ مومنین سے التماس ہے کہ تشریف رکھیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جسٹس سبیح الحسنین صاحب سے